اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قرب میں ہی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جائے ولادت پر حاضر ہیں۔ یہ وہ مقدس مکان ہے جس مکان میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل و صورت میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس میں ہی یہ گھر موجود ہے، جبل ابی قبیس کے دامن میں یہ جبل ابی قبیس ہے۔ اس کی بھی بڑی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مبارک گھر ہے جس میں امام الانبیاء کی ولادت ہوئی۔ جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اشخاص کا چناؤ ہوا ہے کہ بہترین صلبوں سے ہوتے ہوئے امام الانبیاء تشریف لائے، اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جائے ولادت کا بھی انتخاب کیا گیا۔ ساری زمین میں سے امام الانبیاء کی ولادت کے لیے مکہ مکرمہ کو چنا گیا، اور بیت اللہ کے بالکل پاس ہی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے پیدا فرمایا۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس وجہ سے بھیجا گیا کیونکہ یہ بالکل زمین کے وسط میں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پوری زمین کے وسط میں بھیجا تاکہ زمین کی چاروں اطراف میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نورانیت اچھی طرح پھیل سکے، یکساں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نور چاروں اطراف میں پھیل سکے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دنیا میں آتے ہی بہت سے معجزات کا صدور ہوا، جس طرح کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر شام کے محلات ظاہر ہوئے، اور آتش کدے جو کئی سالوں سے جل رہے تھے وہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی برکت سے بجھ گئے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لے آئے تو دور دور تک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ عمارت میں تبدیلی آئی ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت اسی گھر کے اندر ہوئی، پھر ہجرت کے موقع پر یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو عقیل بن ابی طالب نے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں وراثتاً یہ چلتا رہا۔ ان کی اولاد سے ہی محمد بن یوسف، جو کہ حجاج بن یوسف کا بھائی تھا، اس نے 1,00,000 دینار میں اس گھر کو خریدا اور اپنے گھر کا حصہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی والدہ جب حج کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے اس مبارک جگہ پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، اور وہ مسجد بھی وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی تعمیراتی کام ہوتا رہا اور تبدیلیاں آتی رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور مرتبہ تبدیلی واقع ہوئی اور گھر کی صورت میں تبدیل ہو گیا، لوگوں کی رہائش گاہ بن گئی۔ پھر اس کے بعد اس کو لائبریری کی شکل دی گئی، لائبریری بنائی گئی، جو کہ اب بھی لائبریری موجود ہے۔ اور یہ بھی مجھے پڑھنے کو ملا کہ کچھ لوگ اس گھر میں رہتے تھے، جب وہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم، پہلے ہم جس گھر میں موجود تھے اس گھر میں نہ تو کبھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچی تھی اور نہ ہی کسی آفت کا سامنا ہمیں ہوا تھا، اور جب سے ہم نے اس گھر کو چھوڑا ہے، دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں، تو ہم پر دنیا سخت ہو گئی ہے۔
بڑی مقدس جگہ ہے، بابرکت مقام ہے، کیونکہ دونوں عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اسی جگہ پہ ہوئی ہے، اور اسی جگہ پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے کر کے آئے، اور اسی جگہ پہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بچپن گزرا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اور زائرین آتے ہیں، عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ زیارت عدم علم کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو جو بھی آئیں ضرور اس جگہ پہ حاضر ہوں۔ بڑا ہی مقدس مقام ہے، بڑا ہی بابرکت مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی جگہ پہ حاضر ہوا۔ وہاں پر ایک محفل رونما ہوئی تھی، محفل ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں میں بھی اس محفل میں شریک ہوا، تو میں نے اچانک ایک نور کا ظہور دیکھا، تو میں سمجھ گیا یہ وہی اللہ کا نور ہے جو ایسی محفلوں کے اندر نازل ہوتا ہے۔ بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، ضرور زائرین یہاں پہ آیا کریں اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے زیارت کیا کریں۔